السلام علیکم، ویلکم ٹو پیسہ بولتا ہے ود انجم ابراہیم۔ کل سینئر منسٹر کامرس کے مخدوم امین فہیم انڈیا جا رہے ہیں اور بہت ایک لارج بزنس ڈیلیگیشن کو لے کے جا رہے ہیں۔ پرپس ہے کہ جتنے ہماری ٹریڈ ہے اگر وہ بڑھے گی اسی سے ہمارے ریلیشنز دونوں ملکوں کے بہتر ہوں گے۔ آج اس کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے پاس اسٹوڈیو میں ہیں مشتاق گھمن صاحب جو کہ بہت سینئر رپورٹر ہیں بزنس ریکارڈر کے، جنرل طلعت مسعود صاحب, everybody knows you, and in Karachi we have Trade Development Authority of Pakistan کے Secretary Javed Anwar Khan صاحب. Welcome to the show. Women صاحب, I'd like to start with you. کیا یہ پاسبل ہے کہ ٹریڈ ایکسپینشن ہوگی گیون کہ انڈیا نے جو ٹریڈ ہمیں دینی تھی، جو یورپین یونین نے ایگری کیا تھا کہ ہمیں اسپیشل کنسیشنز دے گی فار آر ایکسپورٹس فار اے لمیٹڈ ٹائم ٹو ہیلپ دا فلڈ افیکٹڈ وکٹمس، وہ انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا؟ بیسیکلی تو یہ جو سارا ہمارا ٹریڈ کا ڈیلیگیشن وہاں پہ جا رہا ہے، یہ تو بزنس ٹو بزنس مین جو پرائیویٹ سیکٹر ٹو پرائیویٹ سیکٹر ٹو پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ انٹریکشن ہوگی، اور اب جو ڈیفینیٹلی اگر یہ انٹریکشن کرتے ہیں تو اس میں دونوں ملکوں کو فائدہ ہوگا۔ اگر ایگریمنٹس ہوتے ہیں تو اس کا بھی یقیناً اکانومی ہماری جو ایکسپورٹس ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا اور انڈینز کو بھی اسی طرح ہی فائدہ ہوگا۔ باقی جہاں تک یہ جو یورپین یونین والا کا تعلق ہے تو یہ انہوں نے بیسیکلی تو پاکستان کو جو یورپین یونین نے پیکج دیا تھا جو 2010 میں فلڈ آیا تھا، تو اس کے ایفیکٹس ان کو ہیلپ کرنے کے لیے کہ ٹریڈ انسٹیڈ آف ایڈ، تو انہوں نے انڈیا نے اس وقت جو ہے WTO میں جب کیس گیا تھا تو وہ انہوں نے اس کو بلاک کر دیا تھا کیونکہ وہاں پہ کنسنسس ضروری ہے۔ اب یہ پاکستان کو انہوں نے ہائیسٹ لیول پہ کنوے کیا ہے کہ ہم اس کو اپوز نہیں کریں گے، اور کچھ اینالسٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ شاید وہ جو MFN کا سٹیٹس مانگ رہے ہیں انڈیا اس کو اس پہ بارگین کریں، یعنی کہ نیگوشیٹ ہوگا، انڈیا کو ہم MFN سٹیٹس دیں گے جو ان کے پرائیویٹ سیکٹر کو ڈائریکٹلی بینیفٹ کرے گا، اور وہ پھر ہمیں الاؤ کریں گے کہ ہم یورپین یونین کا فیور لے سکیں۔ یہ تو کوئی بیلنس نہیں لگ رہا ٹریڈ بٹوین دا ٹو کنٹریز، کیوں؟ جاوید انور خان صاحب، لیٹ می آسک یو دس کویسچن، از دیٹ اے گڈ بیلنس، از دیٹ اے گڈ ٹریڈ بٹوین کہ EU کا پیکج ہمیں مل جائے اور ہم انڈیا کو MFN سٹیٹس دے دیں؟ In fact, I consider it's not a good trade کیونکہ already جو balance of trade ہے it's in the favor of India. ان کی جو ایکسپورٹس ہیں 2010 میں they are around $1.56 billion اور پاکستان کی جو ایکسپورٹس ٹو انڈیا they are around $274 billion. But since it is a policy matter and it has to be dealt by Ministry of Commerce, I cannot offer much comments on the issue, but definitely it is going to affect on our trade, future trade with India. اور یہ EU کا پیکج تو limited time کے لیے and then it will just end, right? But MFN is for a longer period. Talhat sahab, let me ask you this question. Can the Ministry of Commerce or TDAP or the private sector be the engine جو decide کرے کہ انڈیا کے ساتھ کیا ٹریڈ ہو، یا is it the army؟ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آرمی جو ہے بہت عرصے سے اور ابھی بھی اس کا بڑا تعلق ہے خارجہ پالیسی میں اور دفاعی پالیسی میں، اور انڈیا خاص چونکہ دفاعی پالیسی کا سارا جو محور ہے وہ انڈیا ہے، اس وجہ سے انڈیا کی پالیسیز چاہے وہ اس کی ہوں اقتصادی ہماری ترقی یا ان سے لگاؤ کی یا بزنس ڈیولپمنٹ کی، تو آپ نے دیکھا کہ ہمیشہ فوج کی جو مرضی ہوتی ہے اسی کے مطابق معاملات چلتے ہیں۔ لیکن میرے خیال میں اب فوج کو بھی اس کا علم ہے کہ پاکستان کی اقتصادی حالت جو ہے اس کو بہتر بنانا بہت ہی لازمی ہے، اور اس میں ایک بہت بڑا جز یہ ہے کہ جب تک ہمارے ہمسایہ ممالک کے ساتھ ہماری تجارت نہیں ہوگی یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان جو اپنا اس کا پوٹینشیل ہے اس کو واقعی میں پوری طور سے ایکچولائز کر سکے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اب اس وقت فوجی قیادت جو ہے، عسکری قیادت ہماری اس پر رضامند ہے کہ انڈیا سے تعلقات بہتر کیے جائیں، اور اس میں تجارت اور اقتصادی
معاملات میں بھی پیش رفت ہونی چاہیے. اس وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بزنس ڈیلیگیشن بھی جو کل جا رہا ہے وہ اور امید رکھتے ہیں کہ یہ کامیاب ہوگا. اب رہا یہ سوال کہ ایم ایف این، میرے خیال میں ایم ایف این کو ہم روک نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ ایک ہماری بین الاقوامی سطح پر اوبلیگیشن ہے اور یہ کسی پر احسان کی بات نہیں ہے. انہوں نے آپ کو یہ اسٹیٹس دیا ہوا ہے، آپ ان کو یہ اسٹیٹس دیں، اور یہ اور اس سے ایسے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، صرف ایک نفسیاتی لحاظ سے فرق پڑتا ہے. چونکہ جو بھی چیزیں ایم ایف این کی ہوتی ہیں وہ تو ہم کر رہے ہیں ابھی بھی، جو حالانکہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایم ایف این اسٹیٹس نہیں دیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کس حد تک یہ جو پائپ لائن ایران کی مثلاً آ رہی ہے، یا جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے تعلقات سینٹرل ایشیا سے بہت اچھے ہونے چاہیے، افغانستان میں بھی اس سے نکل سکتا ہے، جو پاکستان کی اسٹریٹجک لوکیشن ہے، یعنی جہاں یہ واقع ہے پاکستان، اس کا اگر آپ مثبت طریقے سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم یہ تمام جو لنکیجز ہیں، اقتصادی، معاشی اور ثقافتی بھی، اور ہر طریقے سے ان کو بڑھانے کی ضرورت ہے. اچھا، جب وہ اسی صورت میں ہو سکتے ہیں جب آپ کے تعلقات جو ہیں انڈیا سے بہتر نارملائز. مگر بہت زیادہ رینج ہے جی ایشوز کی جس پہ کہ ڈسکارڈ ہے. ایک تو یہ ہے سب سے میرے لحاظ سے کہ انڈیا جو ہے اس کے جو ٹیرف سٹرکچرز ہیں، حالانکہ ایسے تو اس نے ہمیں ایم ایف این اسٹیٹس بھی دیا ہوا ہے، لیکن اس کے جو ٹیرف سٹرکچرز ہیں، بیریئرز ہیں، وہ بڑے ڈسکرمنیٹری ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ ڈسکرمنیشن صرف پاکستان کے خلاف ہی نہیں ہے، یہ ساری دنیا کے خلاف اس کے ہیں. تو I'm forced to take it, we're getting very interesting. I'm forced to take a break. ناظرین, please stay with us.